السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے، کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ غیر سے مراد ہے رقیب۔ ایک عاشق جب کسی کو غیر کہتا ہے تو اس کی مراد اس آدمی سے ہوتی ہے جو کہ اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ عاشق کی نظر میں تو وہ محبت نہیں کرتا، عاشق ہمیشہ اس کو ہوس کا نام دیتا ہے، یعنی روحانی محبت نہیں بلکہ جسمانی محبت۔ اور یہ ایک محاورہ ہے، ہوتی آئی ہے۔ ہوتی آئی ہے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو برا کہتے ہیں۔ تو شعر کا مطلب کچھ یوں ہوگا، مخاطب اپنے محبوب سے ہی ہیں کہ محبوب ہم نے محبوب سے وفا کا جو شروع کی وفا آغاز کیا اس کا تو جو غیر لوگ تھے اور رقیب تھے انہوں نے وفا کو جفا کا نام دے دیا۔ جفا کہتے ہیں ظلم کرنے کو، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ محبوب جو ہم سے اچھا سلوک کر رہا ہے اس اچھے سلوک پر خواہ کی نکتہ چینی کریں اور محبوب کو ہمارے خلاف کر دیں تاکہ وہ وفا کرنا چھوڑ دے۔ اب عاشق کو یہ خطرہ بھی پیدا ہوا کہ اس نے تو کہا کہ غیروں کی نکتہ چینی کی کوئی بات نہیں، دنیا کے لوگوں کا دستور ہمیشہ سے یہی چلا آتا ہے کہ وہ اچھوں کو برا کہتے ہیں اور نیک کام کی مذمت کرتے ہیں۔ تو عاشق کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ بھئی وہ وفا جو ہے محبوب کی وہ کہیں جفا میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اگلا شعر ہے کہ آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ پریشانی خاطر کا مطلب ہے اپنی پریشانی، جو ہماری ذات کے ساتھ جو فکر لگی ہوئی ہے، جو پریشانی ہے، جو ہماری پریشانی کا سبب ہے، اس سے مراد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ دل کا جو ہمارا حال ہے، دل کی جو ہماری پریشانی ہے وہ محبوب سے کہہ دیں گے۔ اب کہنے تو جا رہے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم کہہ بھی پائیں گے یا نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ ہمیشہ سے عاشقوں کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے میں بہت زیادہ بزدل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی آج ہم جا تو رہے ہیں، اور ارادہ بھی یہی ہے کہ محبوب سے آج اپنے دل کا حال کہہ کر رہیں گے، اور یہی سوچ کر جا رہے ہیں اور آپ کو بھی بتا کر جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی عاشق کو خود پر بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کا مطلب یہ کہ بھئی ہو سکتا ہے پتہ نہیں کہہ بھی پائیں نہ کہہ پائیں، اور کہیں تو کیا کہیں۔ اچھا، دوسرے اس کا جو مصرع ہے، کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم دل کی پریشانی محبوب سے کہنے کے لیے جاتے تو ہیں لیکن دیکھیے وہاں جا کر کچھ کہا جا سکے گا، یا محبوب کو دیکھ کر ایسی یعنی اس کی محبت کا ایسا روپ طاری ہوگا اور ہم اس کو محبوب کے نظارے میں ایسے ہم زیادہ کھو جائیں گے کہ ہماری زبان پر ہی کچھ نہیں آ سکے گا۔ میر تقی میر نے یعنی اس پر ایک بڑا عمدہ شعر کہا ہے، جو ہمیں یاد آ گیا، ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ یہ کہتے وہ کہتے ہم، تھا دل میں جو یار آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ یعنی جب تک یار سامنے نہیں تھا دل میں کہتے تھے کہ بھئی یہ بات بھی اسے سنائیں گے، وہ بات بھی اس سے کریں گے، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، وہ سامنے جب اگر ہمارے آ جائے ہمارا محبوب تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ہم کہنے تو جا رہے ہیں مگر دیکھیے محبوب سن کر کیا کہتا ہے۔ تو بس اس شعر کا یہی مطلب ہے۔ اگر آپ امتحان دے رہے ہیں، آپ اس میں لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ کافی بہتر ہو آپ کے لیے، کافی بہتر ہوگا۔ شعر ہے کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو جو میں نغمہ کو
اندوہ ربا کہتے ہیں۔ اندوہ ربا کا مطلب ہوتا ہے غم دور کرنے والا، اور میں کہتے ہیں شراب کو، اور نغمہ کہتے ہیں گیت کو، جو خوشی میں کوئی موسیقی ہو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شراب اور گانے سے غم دور ہو جاتا ہے، وہ پرانے زمانے کے بھولے بھالے اور سادہ سے لوگ ہیں، جنہیں اصل بات کا پتہ ہی نہیں۔ انہیں کچھ کہنے یا سمجھانے کا کیا فائدہ ہے، وہ تو اصل حقیقت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ شراب اور راگ رنگ جو ہے وہ عشق کے غم کو زائل نہیں کر سکتے، اور دل کی لگی کو بجھا نہیں سکتے، بلکہ ان سے غم اور بڑھتا ہے۔ اب دیکھیے، اس میں مرزا نے جو بات کی ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اچھا یا برا موسم جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو بھلے آپ کے سامنے کتنی ہی بڑی غم کی یا رنج کی کوئی بات کر دی جائے، آپ اس کا بہت زیادہ اثر نہیں لیں گے، اور آپ غمگین ہیں تو آپ کے دوست آپ کو شراب بھی پلا دیں، یا آپ کو اچھے سے اچھا موسیقی بھی آپ کو اچھی سے اچھی سنوا دیں، لیکن چونکہ آپ کا دل اداس ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں بجائے اچھی لگنے کے بری لگنے لگیں گی۔ تو بس وہ کیا یہ رہیں کہ یہ جو عشق کا غم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ، اور جو دل کی لگی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو اگر استعمال کیا جائے، یعنی اچھی آپ محفل میں جا کے بیٹھ جائیں جہاں بہت لوگ خوش ہوں، اور شراب بھی چل رہی ہو اور موسیقی کا انتظام بھی ہو، تو وہ کہیں کہ جی یہ اندوہ ربا ہے، یعنی غم کو دور کرنے والا ہے، تو کہتے ہیں یہ اگلے وقتوں کے لوگ ہیں، سیدھے سادے ہیں، بس انہیں کچھ نہ کہو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، انہیں کیا پتہ کہ جب آدمی عشق کرتا ہے تو اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ شعر ہے کہ دل میں آ جائے ہے ہوتی ہے جو فرصت غش سے، اور پھر کون سے نالے کو رسا کہتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نالا جو ہے وہ کہتے ہیں آہ و فغاں کو، رونے پیٹنے کو۔ اور فرصت غش کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ دل میں آ جائے کا مطلب ہے کہ دل میں اگر یہ آ جائے بات کہ میں آہ و فغاں کرتا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تیری آہ و فغاں ہے، یہ جو تیرا رونا پیٹنا ہے، یہ بے اثر ہے، کیونکہ یہ مقصد پر نہیں پہنچتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال غلط ہے، جیسے ہی میں آہ کرتا ہوں مجھ پر ایک غشی طاری ہو جاتی ہے، یعنی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور جب وہ کیفیت دور ہوتی ہے تو پھر نالہ دل میں آ جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ اگر یہ نہیں تو کون سے نالے کو رسا کہا جا سکتا ہے؟ رسا کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانے والا، تو پہنچ جانے کا مطلب یہاں پر ہے اثر کرنا، آپ اس کو ایسے لے لیجئے کہ اثر کرنے والا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی کون سا نالہ ہے جس کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ رسا ہے، اس کو رسا کہا جا سکتا ہے، جس میں اثر ہو اور جو ہمارا جو مقصد ہے اس تک پہنچ جائے۔ تو عاشق جو ہے وہ محبوب کے جو سلوک ہے اس سے اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ ہوش آتے ہی نالے کا دل میں آ جاتا ہے، اور اس کی جو رسائی ہے وہاں تک پہنچنا جو ہے اس کا وہ تصور کیے بیٹھا ہے۔ شعر ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ سرحد تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا، یا عقل یا سمجھ، اس کو کہتے ہیں ادراک۔ اور مسجود کہتے ہیں جسے سجدہ کیا جائے، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، اور مسجود اسے کہتے ہیں جسے سجدہ کرتے ہیں۔ اور قبلہ نما اصل میں یہ ایک آلہ ہوتا ہے جو آج کل بھی عام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ کے جو موبائل ہے اس تک میں یہ ایپ دی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک مخصوص طرف کریں تو وہ جو سمت چاہیں مل جاتی ہے، اسی طرح قبلے کی سمت بھی اس میں مل جاتی ہے، کعبے کا رخ بتاتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ جیسے قطب نما سمجھ لیجئے، قطب کا رخ بتاتا ہے، تو یہاں قبلہ نما سے مراد وہ مقام ہے جو حقیقی قبلے کی طرف، یعنی کعبہ، خانہ کعبہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے، تو اس کو انہوں نے اس میں قبلہ نما کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم کعبے کی طرف سجدہ نہیں کرتے، ہمارا سجدہ تو اس وجود حقیقی کی طرف ہے جو عقل اور سمجھ کی حدوں سے باہر ہے، ان کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ دیکھیے بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ ہم نے، یعنی کعبے کے لیے تو ہمیں بتایا گیا کہ ایک نشانی ہے اور یہ خدا کا گھر ہے، خدا اس گھر میں ہوتا ہے، خدا تو ویسے ہر جگہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کعبے کی طرف سجدہ کریں۔ کعبہ تو ایک طرح کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے جس کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا اصل سجدہ تو ہوتا ہے وجود حقیقی کی طرف، یعنی خدا کی ذات کی طرف، اور جو عقل اور سمجھ کی حدوں سے باہر ہے۔ ظاہر ہے خدا کو تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ، اور ہمارے جو حواس ہیں، جو ہماری سمجھ ہے، عقل ہے، وہ اسے پا نہیں سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ جس مقام کو عام لوگ قبلہ کہتے ہیں، یعنی کعبہ سمجھ لیجئے، تو اس کے بارے میں تو بس جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقی قبلے کی طرف رہنمائی کرنے والا ایک مقام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اصل چیز تو وجود حقیقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے ایک نشان ہے کہ بھئی آپ اس طرف اگر سجدہ کریں گے تو وہ خدا کے حضور میں پہنچے گا۔ لیکن غالب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے ہمیں، قبلے کی طرف منہ کر کے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک نشان ہے، ورنہ تو آپ جو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک حقیقی خدا کو، یعنی واقعی جو ہمارا خدا ہے، اللہ ہے، اس کو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کسی طرف بھی اگر منہ کر کے سجدہ کر لیں گے اور آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں خدا کو سجدہ کر رہا ہوں تو وہ ہو جائے گا۔ یہ تو فقط وہ کہتے ہیں کہ ایک نشان ہے۔ شعر ہے کہ پائے افگار پہ جب سے تجھے رحم آیا ہے، خار راہ کو تیرے ہم مہر گیا کہتے ہیں۔ مہر گیا ایک بوٹی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی اس کی جڑ جس کے پاس ہو، لوگ اس پر مہربان ہوتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک گیدڑ سنگھی کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم نے کبھی دیکھی تو نہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ جس کے پاس ہو لوگ اس پر مہربان ہوتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پائے افگار کا مطلب ہے زخمی پاؤں۔ پا تو پیر کو کہتے ہیں، پاؤں کو کہتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں اس شعر میں کہ اے محبوب، میرے جو پاؤں ہیں وہ تیرے راستے کے کانٹوں سے زخمی ہو گئے، اور انہیں لہو لہان دیکھتے ہی تجھے رحم آ گیا، اور ہم نے اسی وقت سے تیرے راستے کے کانٹوں کو مہر گیا کہنا شروع کر دیا، یعنی کیونکہ انہی کی وجہ سے رحم نے تیرے دل میں جوش مارا۔ تو اصل میں تو کہتے ہیں کہ بھائی جو تیرے راستے میں کانٹے تھے، کانٹا تو کانٹا ہوتا ہے، اس سے پیر زخمی ہو جاتا ہے، تو جب محبوب نے دیکھا کہ ان کے پیر میرے راستے میں زخمی ہو گئے ہیں اور لہو لہان ہو گئے ہیں، تو اس کو نے ذرا ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کانٹے جو ہیں یہ اس وقت ہمارے حق میں اس مہر گیا کی بوٹی کی طرح بن گئے ہیں، تو ہم نے اب ان کانٹوں کو مہر گیا کہنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے تیرے دل میں ہمارے لیے رحم پیدا ہوا تھا۔ ایک شرر دل میں ہے، اس سے کوئی گھبرائے گا کیا، آگ مطلوب ہے ہم کو جو ہوا کہتے ہیں۔ شرر کا مطلب ہوتا ہے چنگاری، اور مطلوب کا مطلب ہوتا ہے ضرورت، چاہیے۔
فرماتے یہ ہیں کہ یعنی اب یہ شعر جو ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ یعنی مشکل کوئی لفظ ہے نہیں مزید کہ ہم جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. تو اس میں ہوا آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دل میں ایک چنگاری ہے، اس سے کوئی کیا گھبرائے گا. آگ مطلوب ہے ہم کو جو ہوا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کو بھڑکانے کے لیے اسے بھڑکائیں، اور جب یہ ایک آگ کی صورت اختیار کر جائے تو واقعی اس سے ایک عشق کی یا زندگی کی جو چنگاری ہے وہ آگ کی صورت اختیار کر لے گی. آگ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہوا سے یہ مقصود ہے کہ آگ کو خوب بھڑکا دے، کیونکہ چنگاری سے ہمارے ذوق کی تسکین نہیں ہوتی. ہمیں تو زبردست شعلے چاہیے، اور وہ ہوا کے بغیر ممکن نہیں ہے. شعر دیکھیے لاتی ہے اس شوق کی نخوت کیا رنگ، اس کی ہر بات پہ ہم نام خدا کہتے ہیں. اب نام خدا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک دعائیہ یعنی کلمہ ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ یا چشم بدور. اور جو نخوت ہے وہ اس کو کہتے ہیں غرور کو یا تکبر کو. تو فرماتے ہیں کہ ہم محبوب کی بات بات پر نام خدا ماشاءاللہ چشم بدور کہہ رہے ہیں، اور اس سے محبوب کا جو وہ ہے تکبر ہے، جو غرور ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ دیکھیے کہ جو اس کی جو شوق محبوب کو کہا ہے کہ اس کا جو غرور اور تکبر ہے یہ ہمارے بات بات میں اس کی ماشاءاللہ اور سبحان اللہ اور یہ تعریفیں کرنے سے یہ اب کیا رنگ اختیار کرتی ہے. اب شعر ہے ان کا، اس کا آخری وحشت و شیفتہ اب مرثیے کہویں شاید، مر گیا غالب آشفتہ نوا کہتے ہیں. اب یہ اصل میں جو ابھی نام لیے ہیں ہم نے وحشت اور شیفتہ، یہ دونوں حضرات شاعر تھے، اور ان میں سے ایک کا نام تھا، یعنی وحشت کا اصل نام تھا سید غلام علی خان وحشت، اور دلی کے بہت ہی ممتاز لوگوں میں سے تھے، اور اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں بہت اچھا شعر کہتے تھے. اور شیفتہ جو تھے وہ تھے نواب مصطفیٰ خان. اردو میں شیفتہ تخلص کرتے تھے اور فارسی میں حسرتی. اور مومن خان مومن کے بعد غالب سے یعنی وہ بھی لیتے رہے، اصلاح بھی لیتے رہے، ایک طرح سے غالب کے شاگرد بھی تھے، لیکن بہت اچھے دوست تھے، اور انہوں نے غالب کی بہت زیادہ مدد بھی کی. اور آشفتہ نوا کہتے ہیں کہ جس کی آواز سے پریشانی ٹپکتی ہو، درد بھرے نغمے سنانے والا، یعنی غمگین شاعری کرنے والا. تو وہ اپنے آپ سے مخاطب کہتے ہیں کہ بھائی اب درد بھرے نغمے سنانے والا غالب تو دنیا سے چلا گیا، اب شاید اس کے دوست یعنی وحشت اور شیفتہ اس کا مرثیہ کہیں، کیونکہ وہ اس کے نہایت عزیز دوست تھے. تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل. اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے شعروں کا کچھ مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. تو امید ہے کہ اب جب آپ یہ غزل آئندہ کبھی پڑھیں گے تو پھر آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ جائے گی. تو اب ہمیں دیجیے اجازت، غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.